لو محمد والے محمد صلوات فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ ثم الصلاۃ علی ولیہ و وصیہ و اخیہ و امینہ وخلیفتہ بلا فصل، اشرف العطرتہ و ناطق الحجتہ و باب الحکمتہ، فاتح خیبر زوج بطول امیر المومنین امام المتقین، امام المشارق والمغارب غالب کل غالب علی ابن ابی طالب۔ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ العدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات بھیجیں محمد والے۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ نے مسلسل انبیاء کا سلسلہ بھیجا ہماری ہدایت کے لیے، اور دنیا کبھی حجت خدا سے خالی نہیں رہی۔ ہادی اس دنیا میں آتے رہے، انبیاء اس دنیا میں آتے رہے۔ یہ جتنے انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے سب دین اسلام ہی کے پیغمبر تھے۔ آدم دین اسلام ہی کے پیغمبر تھے، نوح دین اسلام ہی کے پیغمبر تھے، موسیٰ دین اسلام ہی کے پیغمبر تھے۔ لیکن عزیزان گرامی، غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ 5 صاحبان شریعت انبیاء ہیں۔ ایک جناب نوح علیہ السلام، دوسرے جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام، اور 5ویں حضور سرور کائنات ختمی مرتبہ حلوات دے۔ لیکن عزیزان گرامی، ہمیں غور کرنا ہے، سوچنے کا مقام ہمارے لیے یہ ہے کہ ان صاحبان شریعت انبیاء میں جناب نوح علیہ السلام کی جو شریعت کا دور ہے وہ 35,000 سال کا ہے۔ دیکھیے، مرحلہ فکر ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ جناب نوح علیہ السلام کی جو عمر تھی وہ 950 سال نہیں تھی، بلکہ آپ کی عمر تھی 2250 سال۔
950 سال تو جناب نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا دور ہے، 950 سال تو آپ نے تبلیغ کی ہے، اور آپ کی شریعت کا دور ہے 35,000 سال، یعنی 35,000 سال تک اللہ کو اس بات کی ضرورت نہیں ہوئی کہ اللہ کسی صاحب شریعت نبی کو بھیجے۔ یہ ہے جناب نوح علیہ السلام کی عظمت۔ اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام، پھر جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ دیکھیے یہ درمیان میں جو انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، یہ صاحب شریعت نہیں تھے ان 5 انبیاء کے علاوہ۔ باقی جتنے انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے وہ شریعت کے محافظ بن کے آئے، محافظان شریعت بن کے آئے۔ جناب نوح علیہ السلام کی شریعت کے 35,000 سال کے دور میں جتنے انبیاء آتے رہے، ایسا نہیں کہ اللہ نے انبیاء کو نہیں بھیجا، انبیاء بھیجے اللہ نے، مگر وہ شریعت کے محافظ بن کے آئے، جناب نوح کی شریعت کے محافظ بن کے آئے۔ اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، وہ صاحب شریعت نبی تھے، اور جناب ابراہیم علیہ السلام سے جناب موسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے وہ شریعت کے محافظ بن کے آئے، خود صاحب شریعت نہیں تھی۔ اب مرحلہ فکر یہ ہے، غور کرنے کا مقام یہ ہے عزیزان گرامی، کہ اللہ ان صاحبان شریعت انبیاء کو بعد میں جو مسلسل معصوم انبیاء کو بھیج رہا ہے اس کا سبب کیا ہے؟ بات دراصل یہ تھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کہ نبی کی آنکھ بند ہوتے ہی اقتدار پرست اپنے ذاتی مفادات کی خاطر اس کے مذہب کو، اس کی شریعت کو پامال کرنے کی کوشش کرتے تھے، لہٰذا اللہ نے اس کا اہتمام اور انتظام یہ کیا کہ انبیاء کو مسلسل بھیجا کہ ان شریعتوں میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ دیکھیے خدا کی قسم میں سچ عرض کرتا ہوں کہ بڑی اہم ترین بات ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور بڑے غور کرنے کا مقام ہے۔ معصوم انبیاء اللہ نے بھیجے پوری شریعت کے دور میں، وہ شریعتوں کے محافظ بن کے آئے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، اللہ نے معصوم انبیاء کو شریعت کا محافظ بنا کے کیوں بھیجا؟ کسی کے ذمہ یہ ذمہ داری عائد کر دیتا، انبیاء ہی کو کیوں بھیجا؟ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے نبی ہیں، بھائی جناب نوح علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام، سرکار کے مقابلے میں تو سب چھوٹے، بھائی حضور کے مقابلے میں ان کے کیا مقام ہے؟ یہ نبی کے پیشانی کے گرے ہوئے پسینوں سے خلق ہونے والے سرکار کی شریعت کا کیا کہنا؟ پھر یوں بھی سمجھیے کہ یہ شریعتیں وہ تھیں جو منسوخ ہونے والی تھیں، اور حضور کی شریعت تو وہ ہے کہ جو قیامت تک جاری رہے گی۔ تو آپ یہ میرا جملہ پوری توجہ سے سماعت فرما لیں کہ مسلمانوں اتنا تو سوچو، اتنا تو غور کرو کہ اللہ چھوٹے چھوٹے انبیاء کی شریعتوں کی حفاظت کے لیے، ان شریعتوں کی حفاظت کے لیے کہ جو منسوخ ہونے والی ہیں، ان شریعتوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے معصوم انبیاء کو بھیجا۔ تو جو شریعت قیامت تک جانے والی ہے، کیا اس کی حفاظت کیا کسی غیر معصوم سے اللہ کرائے گا یا کسی گنہگاروں سے کرائے گا؟ جتنی بڑی شریعت ہوگی اتنا ہی بڑا محافظ ہوگا۔ تو اللہ نے محافظان شریعت کا ایک انتظام کیا۔ اللہ نے قرآن میں کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے 2 چیزیں نازل ہوئیں، ایک قرآن نازل ہوا، دوسرے نور نازل ہوا۔ عزیزو غور فرمائیے گا، اللہ نے کتاب کے ساتھ نور کو کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ آج دنیا کی کوئی کتاب انسان بغیر روشنی کے نہیں پڑھ سکتا۔ دیکھیے شمع جل رہی ہے، آپ بڑی روانی سے کتاب پڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ اچانک شمع کو گل کر دیا کہ آپ پڑھیے، تو انہوں نے کہا کیسے پڑھیں؟ جب تک روشنی نہ ہوگی تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ عزیزان گرامی یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں کی کتاب کے لیے یہاں کے نور کی ضرورت ہے، وہاں کی کتاب کے لیے وہاں کے نور کی ضرورت ہے۔ لہذا اللہ نے اس کا انتظام یہ کیا کہ اللہ نے نور کی 12 شمع روشن کی
کہ اس کی روشنی میں کتاب پڑھو تو کتاب سمجھ میں آئے گی۔ اللہ نے پہلی شمع کو روشن کیا، کفر کی آندھیوں نے گل کر دیا۔ اللہ نے دوسری شمع کو روشن کیا، کفر و نفاق کی آندھیوں نے اسے بھی گل کر دیا۔ اللہ نے تیسری شمع کو روشن کیا، کفر و نفاق کی آندھیوں نے اسے بھی گل کر دیا۔ تو ایک مرتبہ جب قدرت کے خزانے کی 11 شمع گل ہو چکی تو قدرت بھی غیظ میں آ گئی۔ قدرت نے کہا اب میرے خزانے میں ایک شمع باقی ہے، اب اس شمع کو ایسے روشن نہیں کیا جائے گا بلکہ فانوس غیبت میں روشن کیا جائے گا، تاکہ انقلاب کی آندھیاں چلتی رہیں، طوفان چلتے رہیں، مگر اس شمع پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ تو عزیزان گرامی، غور کرنے کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے کہ جب اللہ نے چھوٹے چھوٹے نبیوں کی، رسول کے مقابلے میں جو انبیاء تھے، ان کی شریعت کی حفاظت کے لیے اللہ نے معصوم انبیاء کو بھیجا، تو اب آپ غور کریں کہ شریعت رسول ختم تو نہیں ہوئی ہے، آج سارے مسلمان شریعت رسول پہ چل رہے ہیں، تو پھر یہ غور کرنے کا مقام ہے عزیزو، ماننا پڑے گا کہ آج بھی شریعت کا محافظ غیبت کے پردے میں موجود ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک پورا سلسلہ جاری کیا اللہ نے امامت کا کہ یہ ہیں محافظان شریعت، یہ شریعت کی حفاظت کریں گے عزیزو۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں عزیزان گرامی، یوں تو دنیا کے پاس اماموں کی فہرستیں ہیں، سب نے امام بنائے، ہر فرقے کا امام بنا، الگ الگ فہرستیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں عزیزو، جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، کیا دعا تھی؟ کہ امامت کو میری ذریت میں قائم کر۔ صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ مِن ذُرِّيَّتِي وَقَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ دیکھیے رسالت کے لیے دعا نہیں کی، نبوت بھی ملی، رسالت بھی ملی، مگر نبوت کے لیے نہیں کہا کہ یہ میری ذریت میں قائم کر، امامت کے لیے کہا۔ یہ امامت کے لیے کیوں کہا؟ کہ اس لیے کہ خلیل جانتے تھے نبوت اور رسالت ختم ہو جائے گی، امامت کا سلسلہ قیامت تک جائے گا۔ اور عزیزان گرامی، زبور میں یہ موجود ہے، واضح طور پر آیت موجود ہے کہ ہم نے ابراہیم کی دعا کو قبول کیا۔ اور دیکھیے آیت نے یہ بھی واضح طور پر کر دیا کہ ہم ابراہیم تمہاری دعا کو قبول کرتے ہیں، مگر یہ عہدہ ظالمین میں نہیں جائے گا۔ تو اگر کسی کو امام ثابت کرنا ہے تو پہلے اسے مظلوم ثابت کرو، یہ ثابت کرو کہ وہ ظالم نہ ہو، اس لیے کہ قرآن کی لفظیں ہیں یہ۔ تو عرض یہ کرنا تھا کہ امامت کا ایک سلسلہ جاری کر دیا اللہ نے، اور ابراہیم کی دعا کو ہم نے قبول کیا، اور ہم نے ابراہیم کی نسل میں 12 امیر قرار دیے۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی، نسل اسماعیل میں 12 امیر قرار دیے، یہ زبور میں بھی آیت موجود ہے۔ دعا کو قبول کیا اور 12 امیر قرار دیے۔ عزیزان گرامی بس ایک جملہ سن لیجئے، دنیا امامتوں کی کتنی ہی فہرستیں بنا لے، مگر یہ فضل ہمیں حاصل ہے خدا کی قسم، میں پورے چیلنج سے کہتا ہوں عزیزان گرامی کہ وہ 12 امام جو نسل اسماعیل میں سے ہیں سوائے ہمارے کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ سب نے امام بنائے، سب کی فہرستیں الگ بنی۔ دیکھیں بنی امیہ کا دور آیا تو بنی امیہ کے دور میں سب کی فہرستیں ہوئی۔ اچھا ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ حدیث اتنی متفقہ بین الفریقین تھی یہ سرکار کی کہ میرے بعد میرے 12 امیر 12 امام ہوں گے، اتنی مستند تھی کہ اس کی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جس نے بھی امام بنائے 12 ہی بنائے۔ بھئی توجہ ہے نا، یہ 12 کی تعداد ہی پوری کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ سب کے کانوں تک یہ حدیث پہنچی تھی، ورنہ کوئی 14 بناتا، کوئی 20 بناتا، 25 بناتا۔ یہ 12 کی تعداد کیوں پوری کر رہے ہیں؟
اس لیے کہ حدیث مستند تھی، سب کے کانوں تک پہنچی تھی۔ مگر جب بنی امیہ کا دور آیا ان کی تعداد 12 تک پہنچ گئی، اور جب 12 تک تعداد پہنچی تو اب 13 میں آ گئی۔ انہوں نے کہا بھئی ان کا کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا ایسا کرو، یہ 5ویں جو ہے انہیں نکال دو اور ان کو ڈال دو۔ 5ویں کو نکالا گیا، ان کو ڈال دیا گیا۔ اب ایک اور آئے 14ویں، اب ان کا کیا کیا جائے؟ کیسے کرو 7ویں جو ہے انہیں نکال دو، ان کو ڈال دو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سب فہرستیں الگ الگ بن گئی۔ اور اس کے بعد جب بنی امیہ کے بعد بنی عباس کا دور آیا تو انہوں نے بھی یہی کیا کہ جب 13ویں آئے 14ویں آئے، کسی کو نکالا، کسی کو ڈالا، کسی کو نکالا، کسی کو ڈالا، کسی کو نکالا، کسی کو نہ ڈالا۔ نتیجہ ہوا کہ سب کی فہرستیں الگ الگ بن گئی۔ میرا چیلنج ہے اس بات کا، خدا کی قسم آپ کسی فرقے کے بڑے سے بڑے عالم سے جا کے پوچھئے کہ وہ 12 امام جن کے متعلق رسول نے حدیث ارشاد فرمائیے، یہ بتا دیجئے کہ ان کا نام کیا ہے۔ میرا چیلنج ہے، کسی فرقے کا بڑا سے بڑا عالم نام نہیں بتا سکتا، ہمارے فرقے کے کسی بچے سے بھی پوچھو گے تو نام بھی بتائے گا، عزیزان گرامی القاب بھی بتائے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب عزیزان گرامی تو ماننا پڑے گا کہ شریعت محمد کا آخری محافظ آج بھی غیبت کے پردے میں موجود ہے۔ اب یہاں پر یہ اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ بھئی سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کے امام مدد کے لیے کیسے آتے ہیں، آپ پکارتے ہو مدد کے لیے آتے ہیں۔ دیکھیے یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے کردار میں، ہمارے اعمال میں کمی ہو، ہمارے جذبات میں کمی ہو، ورنہ یہ ناممکن ہے کہ ہم پکاریں اور وہ نہ آئیں۔ چنانچہ ایک مشہور و معروف واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے بحرین کا واقعہ ہے کہ بحرین میں آج جانتے ہیں آپ، بحرین میں تقریباً 90% جو ہے محبان اہل بیت علیہ السلام کی آبادی ہے۔ لیکن ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب وہاں پر 10% بھی محبان اہل بیت نہیں تھے، اور اس زمانے میں جو بادشاہ تھا بحرین کا وہ عیسائی تھا۔ اس کا وزیر جو تھا بڑا دشمن اہل بیت تھا، اور وہ اپنے بادشاہ کو محبان اہل بیت سے متعلق بھڑکاتا رہتا تھا کہ یہ ایسا کرتے ہیں، یہ ویسا کرتے ہیں۔ اب وہ ظاہر ہے کہ یہ عیسائی ہے، اس کو کیا معلوم۔ ایک بار اس نے کیا حرکت کی، اس نے یہ حرکت کی کہ جب انار کا موسم آیا اور انار آنے لگے تو اس نے ایک سانچہ تیار کیا جس میں اس نے کچھ نام کندہ کروائے، کھدوائے، اور اس کے بعد ان سانچوں کو اس نے اناروں پر چڑھا دیا۔ تو جب انار بڑے ہوتے تھے تو پریشر پڑتا تھا، اور جب پریشر پڑتا تھا تو وہ نام جو تھے وہ ابھر کے انار پہ آ جاتے تھے، اور جب وہ نام ابھر کے سامنے آ گئے تو وہ ان اناروں کو توڑ کے بادشاہ کے پاس پہنچا اور بادشاہ سے جا کے کہا کہ دیکھو ہمارا مذہب جو ہے وہ حق ہے، دیکھو یہ نام اناروں پر بھی ابھر کے آئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا ہاں یہ تو ہے۔ تو اس نے شیعوں کو بلایا، اور شیعوں کو بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو بہتر یہ ہے کہ تم بھی ان کے مذہب کو، ان کے عقیدے کو قبول کر لو، دیکھو یہ نام جو ہیں وہ انار پر ابھر کے آ رہے ہیں، ورنہ بتاؤ کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اور سنو، اگر تم نے ان کے مذہب کو قبول نہ کیا تو میں یا تو تم کو قتل کرا دوں گا یا تم یہاں سے بحرین چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اب ظاہر ہے کہ محبان اہل بیت نے فوراً کہا بادشاہ ہم کو 3 روز کی مہلت دے دیں، ہم اس کا جواب تجھ کو دے دیں گے۔ کام مہلت دیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے سارے محبان اہل بیت صحراؤں میں چلے گئے، رو رو کر اپنے امام سے دعائیں کی، مولا ہماری مدد کیجیے، ہم بڑی مصیبت میں آ گئے مولا۔ 1 روز گزرا، امام تشریف نہیں لائے۔ دوسرا روز گزرا، امام تشریف نہیں لائے۔ اب تیسرا روز گڑ گڑا کے رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں، مولا اس وقت ہماری مدد کیجیے، ہم بڑی مصیبت میں مولا۔ اور جب مایوس ہو کے صحرا سے پلٹے کہ شاید ہمارے اعمال میں کوئی کمی ہے جو ہمارے امام تشریف نہیں لا رہے، کہ سامنے سے ایک صاحب کو دیکھا،
وہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، بڑے پریشان لگتے ہو؟ کہا کہ ہاں پریشان ہیں ایک مسئلے میں۔ کیا مسئلہ ہے؟ کہ بات دراصل یہ ہے کہ ہم اپنے امام ہی سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ کہ پھر بھی بیان تو کرو مسئلہ کیا ہے؟ کہ ہم نے کہا نہیں، اپنے امام سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ کہا میں تمہارا امام ہی ہوں، تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد وعلى محمد۔ تو فوراً انہوں نے بھی پلٹ کے کہا کہ مولا اگر آپ ہمارے امام ہیں تو آپ تو خود ہی جانتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، آپ تو خود ہی جانتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ کہا ہم جانتے ہیں، وہ انار والا مسئلہ ہے نا، اسی سے پریشان ہو نا۔ کہا مولا، مگر مولا سب سے پہلے یہ بتا دیجئے، 2 روز ہو گئے مولا گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے ہوئے، مولا آج تیسرے روز کیوں آئے ہیں؟ مولا آپ پہلے روز ہی کیوں نہ آگے؟ کہا یہ تمہارے ایمان کی کمزوری ہے۔ ارے تم نے 3 دن کی مہلت کیوں مانگی؟ تم نے وہی دربار میں پکارا ہوتا، ہم وہی دربار میں مدد کے لیے آتے۔ بھائی صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ کہا آپ سنو، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا کرو، دیکھو وہ جو وزیر ہے اس نے یہ حرکت کی ہے کہ اس نے کچھ سانچے بنائے ہیں، اس نے اس میں ناموں کو کھلوایا ہے کچھ، اور وہ اناروں پر ان سانچوں کو چڑھا دیتا ہے، اور جب انار بڑے ہوتے ہیں پریشر پڑتا ہے، نام ابھر کے سامنے آ جاتا ہے۔ تم ایسا کرو کہ بادشاہ کو جا کے یہ نہ بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے، بس کہ بادشاہ کو لے کے صبح ہی صبح کل اس وزیر کے گھر پہ پہنچ جاؤ، اور سنو جب تم گھر میں داخل ہوگے دروازے سے تو سیدھے ہاتھ کی طرف جب مڑو گے تو ایک کمرہ ہے، اس کمرے کو کھلوانا۔ جب کمرے میں داخل ہوگے تو الٹے ہاتھ کی طرف ایک طاق رکھا ہوا، طاق میں ایک بکس رکھا ہوا ہے، اس بکس کو کھلوانا، اس میں وہ سانچے رکھے ہوئے۔ کہا مولا ٹھیک ہے، اب چلنے لگے۔ اب جو چلنے لگے تو امام نے کہا ارے سنو ایک بات اور سنتے جاؤ۔ کہ مولا فرمائیے۔ کہا وہ بادشاہ تم سے ایک سوال ضرور کرے گا، وہ تم سے پوچھے گا کہ تم کو کس نے بتایا یہ، تو تم کیا جواب دو گے؟ کہ مولا یہی کہیں گے ہمارے امام نے بتایا۔ تو کہا وہ تم سے ثبوت مانگے گا، کیا ثبوت ہے کہ تمہارے امام نے تم کو بتایا؟ تو تم یہ کہہ دینا کہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اناروں کو کھول کے دیکھ لے، جہاں جہاں یہ نام لکھے ہیں سارے دانے سڑے ہوئے نکلیں گے۔ بھائی صلوات تو پڑھے محمد وآل محمد۔ سارے دانے سڑے ہوئے نکلیں گے۔ اب یہ بادشاہ کے دربار میں پہنچے گا، بادشاہ وہ انار والا معاملہ ہم کو معلوم ہو گیا ہے کہ کیا معاملہ ہے، کہ آپ ہمارے ساتھ چلنا ہو۔ کہ چلیے ہم چلتے ہیں۔ وزیر کے دروازے پر پہنچے، صبح ہی صبح وزیر اپنے آنکھیں ملتا ہوا جو دروازے سے باہر آیا، بادشاہ کو دیکھا، ارے کیا معاملہ ہے؟ کہا سامنے سے ہٹو۔ یہ اندر گئے، بادشاہ بھی اندر گیا کہ بتائیے تو صحیح معاملہ کیا ہے۔ اب یہ سیدھے ہاتھ کی طرف اس کمرے کی طرف مڑے، کہا اس دروازہ کھولو، اس کا دروازہ کھولا، سامنے وہ بکس نظر آیا، کہا بکس کو نکالو۔ اب یہ کانپ رہا ہے، پریشان ہے، بکس کو کھولا اور سانچوں کو نکالا۔ کہا بادشاہ مسئلہ یہ ہے، معاملہ یہ ہے کہ اس نے یہ سانچے تیار کیے ہیں، یہ اس کو اوپر بادشاہ چڑھا دیا کرتا ہے اور اس میں نام ابھر کے آ جایا کرتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اچھا ظاہر ہے کہ ہمارے امام، خدا کی قسم ہم انہیں امام نہیں مانتے، ہمارے یہاں جمعرات جمعے والے امام نہیں ہوتے ہیں، ہمارے امام وہ ہوتے ہیں جو قلبوں کی کیفیتوں سے واقف ہوتے ہیں۔ توجہ فرمائے عزیزان گرامی، میرے امام نے یوں ہی نہیں روک کے بتایا تھا، امام جانتے تھے کہ وہ سوال کرے گا، امام جانتے تھے، لہذا اس نے فوراً وہی سوال کیا جو امام نے کہا تھا۔ یہ بتاؤ کہ تم کو کس نے بتایا، تم کو کیسے معلوم ہوا؟ تو انہوں نے پلٹ کے کہا ہمارے امام نے ہم کو بتایا ہے۔ کہا کیا ثبوت ہے کہ تمہارے امام ہی نے تم کو بتایا ہے؟ کہا ثبوت ہے ہمارے پاس۔ کہا کیا ثبوت ہے؟ کہا یہ انار کھول کے دیکھ لو، جہاں جہاں یہ نام لکھے ہوئے ہیں سارے انار وہاں کے سڑے ہوئے نکلیں گے۔ کہا بھئی یہ تو کمال کی بات ہے، کہ انار کو کھولو۔ اب جو کھول کے دیکھا تو جہاں جہاں وہ نام لکھے ہوئے تھے سارے دانے سڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا اب بس مجھ کو سب سے پہلے کلمہ پڑھوا کے مسلمان کر دیجئے۔
صلوات بھائی، مجھ کو کلمہ پڑھوا دیجئے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، آپ کے عقیدے پر رہنا چاہتا ہوں، آپ کے عقیدے پر مرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں یہ تو مان سکتا تھا کہ سانچوں والی بات تم کو کسی نے بتا دی، مگر یہ اندر کی بات سوائے ایمان کے کوئی اور نہیں بتا سکتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ہاں عزیزان گرامی، آپ تصور کریں، میں کیا عرض کروں خدا کی قسم، جب زلجنہ آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کتنا روتے ہیں؟ جب علم غازی عباس کا آتا ہے تو آپ کتنے روتے ہیں؟ لیکن آپ کو معلوم ہے میرے بارہویں امام کے سامنے میرے آقا حسین کا وہی زخمی زلجنہ سامنے کھڑا رہتا ہے۔ آپ شبیہ علم عباس کو دیکھتے ہیں تو کتنا ماتم کرتے ہیں، مگر میرے غازی عباس کا وہی علم جو فرات پہ ٹھنڈا ہوا تھا وہ میرے امام کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ عزاداروں، عزاداران امام مظلوم، میرے امام انتقام خون حسین لیں گے۔ عزاداروں، آج محرم کی 3 تاریخ ہے اور آپ رونے پر آمادہ ہو چکے ہیں۔ عزاداروں، میں آپ کی خدمت میں اپنے آقا حسین کی حقانیت کی ایک کشش آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حسین کی حقانیت کی کشش کیا ہے۔ عزیزو، عزاداران امام مظلوم، دیکھیے حسین کے لشکر سے کوئی یزید کے لشکر کی طرف نہیں گیا، اور یزیدیت کے لشکر سے نکل کے خود حسین کے پاس آ گیا۔ اور دوسرا کون ہے جو لشکر امام حسین علیہ السلام میں آیا؟ عزاداران امام مظلوم، خدا کی قسم آپ تصور کر لیں حسین کی مظلومیت کی بارے میں تو آپ کے گریے کے لیے کافی ہے۔ ایک نوجوان جس کا نام ہے وہب قلبی، جوانی کی امنگیں ہیں، ماں ساتھ میں ہے، دلہن کو رخصت کر کے لا رہا ہے۔ عزاداروں تصور کیجئے عزیزو، وہیں امام حسین علیہ السلام کے خیموں سے کے کچھ فاصلے پر وہب نے اپنا خیمہ نصب کیا۔ تو ایک مرتبہ ماں نے وہب سے پوچھا، کون ہے؟ مسلمان نہیں ہے، عیسائی ہے، عیسائی ہے۔ ماں نے وہب سے پوچھا، بیٹا معلوم تو کر یہ قافلہ کس کا ہے؟ بیٹا یہ تو بڑے غریب الوطن معلوم ہوتے ہیں۔ بیٹا ارے ان کے ساتھ تو عورتیں بھی ہیں، ان کے ساتھ تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں۔ بیٹا آخر کیا سبب ہے، کون سی ایسی مجبوری تھی کہ اس لو اور دھوپ کی شدت میں انہوں نے گھر بار چھوڑ دیا؟ اور گھر بار چھوڑا ہی تھا تو بچوں کو کیوں لے کے آئے ہیں اس گرمی کی شدت؟ بیٹا جلد جا کے معلوم کر کے آ۔ وہب چلا اور ایک مرتبہ خیام حسینی کے قریب پہنچا، کسی سے جا کے سوال کیا کہ بھائی ذرا مجھے اتنا بتا دو کہ یہ کس کا قافلہ ہے؟ آپ لوگوں نے اس لو اور دھوپ کی شدت میں گھر بار کیوں چھوڑ دیا؟ آپ کے ساتھ بچے بھی ہیں، آپ کے ساتھ بیویاں بھی ہیں۔ تو جس نے سنا اس نے پلٹ کے جواب دیا، بھائی اس قافلے کی کوئی منزل نہیں ہے، یہ قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے اور موت اسے اپنی طرف لیے جا رہی ہے۔ یہ نواسے رسول حسین ابن علی کا قافلہ۔ بس اتنا سننا تھا کہ وہب قلبی نے کہا مسلمانوں کے رسول کے نواسے کا قافلہ ہے؟ کہاں بھائی، رسول کی امت نے نواسے رسول کو اتنا ستایا کہ نواسے رسول کو اپنے نانا کا روزہ چھوڑنا پڑا، اپنے بھائی کی قبر چھوڑنی پڑی، اپنے ماں کی قبر چھوڑنی پڑی۔ وہب قلبی آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے خیمے میں آیا، بیٹا پوچھ کے آیا میرے لا؟ کہ ماں غضب ہو گیا، یہ تو مسلمانوں کے رسول کے نواسے کا قافلہ ہے۔ اماں کسی امت نے اپنے رسول کی اولاد کو یوں نہ ستایا ہوگا جیسا اس امت نے ستایا ہے۔ اماں غضب ہو گیا، ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اور اماں ہم کو یہ بھی معلوم ہوا ہے، ہم کو یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ فرات کا پانی ان پر بند کر دیا گیا۔ اماں کتنا ستایا ہے اس امت نے کہ چھوٹے چھوٹے بچے اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ بس اتنا سننا تھا کہ وہب قلبی کی ماں نے کہا
بیٹے چلو اس قریب الوطن کا ساتھ دینا چاہیے. بیٹا ہم یوں پلٹ کے گھر جانا نہیں چاہتے بیٹا, چلو اس غریب الوطن کا ساتھ دیں. اور ایک مرتبہ ماں بیٹے کو لیے ہوئے حسین ابن علی کی خدمت میں پہنچی. بہو بھی ساتھ میں ہے, ابھی دلہن کو رخصت کر کے لا رہا ہے. آج تصور کرے خدا کی قسم. آنے کے بعد کہا فرزند رسول ہم کلمہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں, آپ ہم کو کلمہ پڑھوا دیجئے. حسین ابن علی نے کلمہ پڑھوایا, تینوں نے کلمہ پڑھا اور حسینیت نے خاموش تبلیغ کی. اور جب کلمہ پڑھ چکے تو ایک مرتبہ عزاداران امام مظلوم پلٹ کے جب خیمے میں آیا ہے وہب, تو ماں نے سینے سے لگا کے کہا بیٹا مجھ کو معلوم ہوا ہے کل قربانیوں کا دن ہے میرے لال. اے میرے لال تیری ماں کی اب ایک ہی تمنا ہے میرے لال, بس ایک ہی تمنا ہے کہ سب سے پہلے تو میدان میں جانا اور فرزند فاطمہ کی نصرت کرنا. اے بیٹا اب تو ایک ہی خواہش ہے کہ تو خون میں نہائے, تیری ماں اپنی آنکھوں سے دیکھے. میرے لال اب تو ایک ہی تمنا ہے کہ تو گلا کٹائے اور تیری ماں اپنی آنکھوں سے دیکھے میرے لال. اے میرے لال اب تو ایک ہی تمنا ہے کہ تو گلا کٹائے اور تیری ماں فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں سرخ روح ہو جائے. میرے لال اب تو ایک ہی تمنا ہے کہ تجھے شہادت کا سرخ جوڑا نصیب ہو. اے میرے لال اگر سب سے پہلے تو میدان میں نہ گیا تو میں شہزادی فاطمہ زہرا کو کیا جواب دوں گی. کہ اماں وعدہ کرتا ہوں اماں, سب سے پہلے میں میدان کارزار میں جاؤں گا, سب سے پہلے میں اپنے آقا کے قدموں پہ اپنی جان قربان کروں گا. لیجئے عزادارو, صبح سحر نمودار ہوئی, عاشور کا لرزتا ہوا سورج طلوع ہوا, اور جیسے سورج نکلا عزادارو وہب امام کی خدمت میں آ گیا کہ مولا سب سے پہلے مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دیجیے. امام حسین نے کہا وہب ارے تمہاری تو ابھی شادی ہوئی ہے, تم تو دلہن کو رخصت کر کے لے جا رہے ہو. وہب تم مسلمان ہو چکے ہو, تم کلمہ پڑھ چکے ہو, میں تمہاری نجات کا ضامن ہوں, تمہاری جنت کا ضامن ہوں, اپنی زوجہ کو لے کے چلے جاؤ. کہ نہیں آقا نہیں آقا, اب تو آپ جہاں ہیں وہی میری جنت ہے, میں آپ کے قدموں کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا. آقا میری ماں نے مجھ سے کہا ہے کہ سب سے پہلے تو گلا کٹا. آقا میری ماں کی تمنا پوری ہونے دیجئے, میری تمنا پوری ہونے دیجئے. کہا نہیں تو میرا مہمان ہے, میں تجھے کیسے مرنے کی اجازت دے دوں. کسی طرح اجازت نہ ملی تو وہب واپس آیا. ایک مرتبہ وہب نے بازو کو پکڑا, وہب کی ماں نے بازو کو پکڑا, حسین کے پاس لے کے آئی اور آ کر کہتی ہے میرے آقا میرے پاس اب اس کے سوا کچھ نہیں. اے میرے آقا مجھے اس قربانی سے محروم کیوں رکھتے ہو, میرے بیٹے کو اجازت کیوں نہیں کر دیتے. حسین بہت دیر تک روتے رہے, حسین بہت دیر تک روتے رہے. ہائے میری مظلومیات کہ ایک شب کی دلہن کو رخصت کر کے لے جانے والا میرے قدموں پہ اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہے. سینے سے لگایا وہب جا, میں نے تجھے اجازت دی. وہب کو اجازت ملی, خیمے میں لے کے ماں پہنچی اور ایک مرتبہ وہب سے کہا بیٹا دیکھ, اب بس ایک تمنا ہے کہ تو میدان سے پلٹ کے نہیں آنا. اب تیری ماں تجھے زندہ دیکھنا نہیں چاہتی, اب تیری ماں فقط یہ چاہتی ہے کہ تیری لاش آئے اور تیری ماں تیری لاش پہ آنسو بہائے. اے میرے لال بس یہی تمنا ہے کہ اب تو قدموں پہ اپنی جان قربان کر دے میرے لال. وہب چلا, اب جو آگے بڑھا وہب تو ایک مرتبہ کیا دیکھا, زوجہ سر جھکائے ہوئے کھڑی ہے. زوجہ کو دیکھا, کہا یہاں کیوں کھڑی ہو. کہا وہب اے میرے وارث تم جا رہے ہو, تھوڑی دیر میں تمہیں شہادت کا سرخ جوڑا نصیب ہوگا, تم جنت میں چلے جاؤ گے. اب یہ گفتگو ماں نے سنی دور سے, تو ماں نے پلٹ کے کہا وہب دیکھ زوجہ کے کہنے میں نہ آ جانا, زوجہ کے کہنے میں نہ آ جانا. زوجہ نے وہیں سے پلٹ کے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے, میں وہب کو روکنا نہیں چاہتی. وہب میں تم کو روکنا نہیں چاہتی ہوں, تم جاؤ, بس میں ایک بات چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ چل کر
میرے آقا حسین کے سامنے وعدہ کرو کہ تم میرے بغیر جنت میں قدم نہیں رکھو گے، میرے بغیر جنت میں قدم نہیں رکھو گے۔ کہا میں وعدہ کرتا ہوں۔ کہا نہیں، میرے آقا کے پاس چل کے وعدہ کرو۔ وہب اپنی زوجہ کو لیے ہوئے حسین کی خدمت میں پہنچا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا مولا یہ آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ کہا بیان کرو۔ کہا مولا وہب جا رہے ہیں، اب کچھ دیر میں شہید ہو جائیں گے، انہیں شہادت کا سرخ جوڑا نصیب ہوگا۔ مولا میری تمنا یہ ہے، خواہش یہ ہے کہ وہب آپ کے سامنے وعدہ کریں کہ یہ میرے بغیر جنت میں قدم نہیں رکھیں گے۔ حسین نے رو کے کہا ارے یہ وعدہ وہب سے کیوں لے رہی ہے؟ یہ وعدہ تو ہم سے کیوں نہیں لیتی؟ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ وہب تیرے بغیر جنت میں قدم نہیں رکھے گا۔ اور جب سردار جوانہ نے جنت نے وعدہ کیا تو وہب نے ایک مرتبہ دامن کو چھوڑ دیا۔ وہب خدا بھی ہاں آزاداران امام مظلوم، آپ تصور کیجئے میرے امام کا وعدہ تھا، سردار جوانہ نے جنت نے وعدہ کیا تھا کہ وہب تیرے بغیر جنت میں قدم نہ رکھے گا۔ آزاداروں، وہب نے شجاعت دکھانے کے بعد زخموں سے چور ہو کے جب وہب گھوڑے سے زمین پر گرے تو زوجہ برداشت نہ کر سکی، ایک مرتبہ خیمے سے باہر نکلی، تلواریں برس رہی تھی، اپنے کو وہب کے اوپر جھکا دیا، تلواریں چلی، کبھی ہاتھ قلم ہوئے اور ایک مرتبہ سر تن سے جدا ہو گیا، اور وہب کی زوجہ ساتھ جنت میں چلے گئے۔ حسین نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ سیعلم الذین ظلموا ایام ہاں سے پیمبر اکبر نوح کرے، شاہ کا دل بھر اکبر نوح کرے ماں، شبیہ پیمبر اکبر نوح کرے ماں، ارمان بہت تھا میں تیری شادی رچاؤں، ارمان بہت تھا میں تیری شادی رچاؤں، ایک روز دلہن چاند سی میں بیاہ کے لاؤں، ایک روز دلہن چاند سی میں بیاہ کے لاؤں، اور لاش پہ روتی ہے تیری کوکھ جلی ماں، شبیہ پیمبر اکبر نوح کرے ماں، شاہ کا دل بھر اکبر نوح کرے ماں، زندہ میں تمہیں دیکھ کے اب کیسے جئیں گے، زندہ میں تمہیں دیکھ کے اب کیسے جئیں گے، سوچا تھا تیرے بیاہ کی پوشاک سیئیں گے، سوچا تھا تیرے بیاہ کی پوشاک سیئیں گے، پوشاک سیئیں گے، پر تجھ کو کفن بھی نہ ملا ہائے میری جان، شبیہ پیمبر اکبر نوح کرے ماں، شاہ کا دل بھر اکبر نوح کرے ماں، روتی ہے پھوپھی جس نے تجھے لاڑ سے پالا، روتی ہے پھوپھی جس نے تجھے لاڑ سے پالا، تم کیا گئے رخصت ہوا اس گھر سے اجالا، تم کیا گئے رخصت ہوا اس گھر سے اجالا، اس گھر سے اجالا، ایک پاپ جیفی میں ہوا گے سر و سامان،
शबीए पैगंबर अकबर शाह का दिलबर अकबर बीमार बहन तकती है बेटा तेरा रास्ता बीमार बहन तकती है बेटा तेरा रास्ता परदेश में आए तो रहा याद नवादा परदेश में आए तो रहा याद नवादा मक्तल किया बाद मदीना किया वीरा शबीए पैगंबर अकबर नौहा करे शाह का दिलबर अकबर नौहा करे गिरता है मेरी आंख में अब तक वही मंजर गिरता है तेरी आंख में अब तक वही मंजर ऐजान पिसर नूर नजर ऐ अली अकबर ऐजान पिसर नूर नजर ऐ अली अकबर हम सिकले नबी कहते थे तुमको शहीदी शाह शबीए पैगंबर अकबर नौहा करे माँ शाह का दिलबर अकबर नौहा करे माँ प्यासे थे बहुत प्यास ये किस तरह बुझाई प्यासे थे बहुत प्यास ये किस तरह बुझाई इस चांद से सीने पे सीना जुल्म की खाई इस चांद से सीने पे सीना जुल्म की खाई तुम सोते हो माँ जाती है बेटा सुए जिंदा शबीए पैगंबर अकबर नौहा करे माँ शाह का दिलबर अकबर नौहा करे अल्लाह निगहबान तुम्हारा मेरे प्यारे अल्लाह निगहबान तुम्हारा मेरे प्यारे हम लोग रसन बस्ता शुए शाम सिधारे हम लोग रसन बस्ता शुए शाम सिधारे सोते हैं तेरे साथ यही असगर नादा शबीए पैगंबर अकबर नौहा करे शाह का दिलबर अकबर नौहा करे रेहान ने ये क्या खूब लिखा गम का फसाना रेहान ने ये क्या खूब लिखा गम का फसाना ज़हरा ने तुझे बख्शा है लफ्जों का खजाना ज़हरा ने तुझे बख्शा है लफ्जों का खजाना लो हो गया बख्शिश का तेरे हश्र का सामा शबीए पैगंबर अकबर नौहा करे माँ शाह का दिलबर अकबर नौहा करे क्या उसे अस्सलामु अलैकुम इब्न रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम इब्न अमीरिल मोमिनीन व इब्न सय्यदिल वसीन अस्सलामु अलैकुम इब्न फातिमत ज़हरा सय्यदतिन निसाइल आलमीन अस्सलामु अलैकुम या अबुल फज़ल अब्बास इब्न अमीरिल मोमिनीन अस्सलामु अलैकुम या सादाती व मवाली जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैकुम या मौला व इब्न मौला अस्सलामु अलैकुम या गरीब अल गुरबा सुल्तान या अबुल हसन अली इब्न मूसा रिज़ा रूही व जिस्मिल कल्फिदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैकुम या मौलाना साहिब अल असर व ज़मान अलमान 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 अस्सलामु अलैकुम या शरीक अल कुरान अस्सलामु अलैकुम या खलीफत अर रहमान अस्सलामु अलैकुम या इमाम अल इंस वल जान अज्जलल्लाहु ताला फरजक व सहलल्लाहु मखरजक व जहूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मरहूम जुल्फिकार भाई हैदर भाई होला અને મરહુમા ફાતિમા બેન બિનતે નૂરભાઈ વાદીલાના ઈસાલે સવા ફાતિયા પઢવા ગુજારિશ છે
سورہ فاتحہ کل مرحوم مومن مومنات نہ سال سو